بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصیٰ حرمین شریفین کے بعد یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ ہماری مذہبی وراثت ہے، اور ابھی فی الحال کچھ سالوں سے اس پر یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور فلسطینی مسلمان اس کی بازیابی کی اور اس کی آزادی کی کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اور یہود مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے جو کہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لہذا مسجد اقصیٰ فلسطین کے باشندوں اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کا ذکر احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے کر گئی، اور اس نے ان کو آسمانوں کی سیر کروائی، اور واقعہ معراج پورا مکمل واقعہ معراج کی اس میں تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ میرے عزیزوں، دوستوں، مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے بعد دنیا میں تعمیر کی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ یعنی تعمیری اعتبار سے مسجد اقصیٰ کتنے سال کے بعد تعمیر ہوئی؟ حضور نے فرمایا کہ 40 سال، یعنی 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسجدوں کی ترتیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی میں عزیزوں، دوستوں، حدیث شریف کے اندر بھی اس مسجد کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ وہ بابرکت مقدس مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ حدیث شریف میں آپ تشریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریا فرات تک کے مقامات کو بابرکت بنایا ہے، اور خاص طور سے بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بابرکت اور عظیم الشان بنایا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ دینی اعتبار سے اس وجہ سے کہ جتنے بھی انبیاء اسلام تشریف لائے
تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اکثر کا مسکن اور اکثر کی قیامگاہ اور اکثر کا مدفن وہ بیت المقدس اور ملک شام تھا۔ کہ ہم غور کر لیں کتنے نبیوں کی قبریں اس مقدس زمین کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی حدیث شریف کے اندر آپ نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے اور 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ آپ نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کا جو سفر کرے گا، سفر کے لیے یعنی قربت کے لیے، ثواب کے لیے سفر کرے گا تو وہ باعث فقر ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد حرم اور مسجد نبوی اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ دیگر مقامات کا سفر کیا کرتے تھے، ان کو بابرکت سمجھ کر اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر کسی کو سفر کرنا ہو اور کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے تو اگر وہ ان 3 مسجدوں کے لیے سفر کرے گا تو اسے اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ ایسے ہی عزیزو دوستو، ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا حرمین شریفین کے بعد نماز اجر کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے ابو دردہ اور حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے السلام حرم میں ایک نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مسجد حرم میں ایک نماز پڑھنے کا اجر ایسا ہے ثواب کے اعتبار سے کہ جس نے 1,00,000 نمازیں ادا کریں۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا اجر ایسا ہے کہ گویا کہ 50,000 نمازوں کا اجر۔ پھر پوچھا کہ مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا اجر ایسا ہے کہ گویا کہ 500 نمازیں پڑھیں۔ اور ابن ماجہ ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کا ثواب اور اجر رکھتا ہے۔ اس لیے میری تو دوستو یہ مسجد اقصی کے فضائل تھے جو کہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جذباتی اور ہمارا دلی تعلق اس سرزمین سے اس لیے بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کو معراج کا جو واقعہ ہوا اور آپ علیہ السلام کو جو نماز کا تحفہ ملا اس کا آغاز، اس کی پہلی منزل کہ وہ مسجد اقصی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مراد اللہ کے نبی کو فرمایا کہ راتوں رات ایک رات میں مسجد حرام سے اور مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر براق سواری پر سوار کر کے حرم سے، مکہ سے اور مسجد اقصی لائے۔ اس کو اسراء کہتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ سے لے کر آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی کا جو سفر کیا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے اور آسمانوں کا جو آپ نے سفر کیا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سفر الگ الگ ہیں، اسراء الگ ہے اور معراج الگ ہے۔ معراج کا اطلاق ہوتا ہے اللہ کے السلام نے مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر کیا اس کو معراج کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لائے مسجد اقصی کے اندر اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے زینہ لگایا گیا اور درجے بنے اور آپ علیہ السلام وہاں سے آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر نبیوں سے ملاقات کری۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی اور دیگر انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا اور 50 نمازیں فرض ہوئیں جس میں تخفیف کرتے کرتے 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمائیں، اور یہ اصول بھی بیان فرما دیا کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب عطا کیا جائے گا،
لہذا اس اعتبار سے جو کوئی 5 نمازیں ادا کرے گا اہتمام کے ساتھ، فرمایا اللہ کے نبی نے، اس کو 50 نمازوں کا اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ میرے عزیزو دوستو، نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا 95% طبقہ نماز کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ بیت المقدس کو آزاد کروا لے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر دے، اے اللہ سیریا کے مسلمانوں کی مدد کر دے۔ میرے عزیزو دوستو، جب تک ہمارے زندگی کے اندر دین داخل نہیں ہوگا، ہماری زندگی کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری عبادات جب تک اس سطح کی نہیں ہوگی جس سطح کی عبادات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اطاعت پر نہیں آئیں گے، تب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا اور 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ ایک اہم بات یہ عرض کر دوں، آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی نماز کا تعلق وہ صرف جماعت کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق صرف جماعت کے ساتھ ہے، اگر جماعت چھوٹ گئی تو ہماری نماز بھی ختم ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں، اگر جماعت چھوٹ جائے تب بھی نماز کا وقت رہتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا بھائی نماز چھوٹ گئی، اب وقت ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ اس لیے ہمیں نمازوں کے اوقات کا علم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ میں نے ایک طالب سے پوچھا نماز پڑھی فجر؟ اس نے کہا نہیں پڑھی، قضا ہو گئی۔ میں نے کہا کب پڑھی؟ اس نے کہا 6:15 بجے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی نماز ادا ہوئی، قضا نہیں ہوئی، کیونکہ آج کی تاریخ میں فجر کی نماز کے ختم ہونے کا آخری وقت 6:39 پر ہے، 40 منٹ پر، یعنی 6:40 تک ہم آج صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے کبھی کسی عذر کی وجہ سے تو ہمیں نمازوں کے اوقات معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا آخری وقت کیا ہے۔ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے اور نماز جماعتی سے پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی جماعت چھوٹ جائے تو ہمیں یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ نماز کا وقت موجود رہتا ہے۔ ایسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، جو آج کے وقت غالباً 12:20 کے قریب زوال ہو رہا ہے، تو 12:20 سے لے کر یہ وقت ظہر کی نماز کا آغاز کا وقت ہے۔ آخری وقت کیا ہے؟ آخری وقت ہے 4:07 یا 8 پر آج کی تاریخ میں۔ تو یہ وقت ہے ظہر کی نماز کا۔ اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں 1:30 بجے، ہم کہیں پڑھتے ہیں 2 بجے، اگر ہماری جماعت چھوٹ رہی ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ وقت نکل گیا، وقت رہتا ہے۔ اگر جماعت چھوٹ جائے تو 4 بجے سے پہلے آج کی تاریخ میں سردیوں کے ایام کے اندر ہم اپنی نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اس کے بعد پڑھیں گے تو وہ قضا کہلائے گی۔ ایسے ہی میرے عزیز و دوستو، عصر کی نماز کا وقت ہے۔ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے آج کی تاریخ میں 4:10 کے آس پاس، اور وقت رہتا ہے غروب تک، یعنی 5:40 تک یہ وقت عصر کا ہے۔ اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے تو ہم 5:45 سے پہلے، 5:40 سے پہلے وہ نماز پڑھیں گے تو وہ ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ ایسے ہی مغرب کا وقت ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر اور شفق احمر کے غائب ہونے تک، جس کا اندازہ فقہاء نے یہ کیا ہے کہ غروب آفتاب سے تقریباً گرمیوں میں 1.5 گھنٹہ وقت رہتا ہے اور سردیوں میں 1.25 گھنٹہ رہتا ہے، یعنی تقریباً 7 بجے تک وقت ہے مغرب کا آج کی تاریخ میں۔ اس لیے اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے مغرب کی تو ہم 7 بجے سے پہلے کوئی نماز پڑھیں گے تو وہ نماز مغرب کی ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ ایسے ہی عشاء کا وقت ہے۔ عشاء کا وقت جو ہے 7:15 سے 7:10 پہ شروع ہو رہا ہے اور وقت ختم ہوتا ہے صبح 5:15 بجے، 5:20 تک وقت رہتا ہے، یعنی کہ ہم پوری رات عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی سحری کر سکتے ہیں، یہ پورا وقت نماز کا ہے۔ ہم سوچتے ہیں بھائی جماعت چھوٹ گئی، اب نماز پڑھ کے کیا کریں؟ عزیزو دوستو، یہ بات دھیان میں رہے
کہ جماعت سے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر جماعت چھوٹ جائے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا آخری وقت کیا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو سفر معراج ہوا اور آپ علیہ السلام کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اس لحاظ سے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی پہلی منزل تھی معراج پر جانے کی۔ بہرحال آپ سے ہم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے نماز کا تحفہ جو ہے بندوں کو اور صحابہ کو بتایا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے، مسجد اقصیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بھی رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تمام اکثر انبیاء علیہ السلام کی وہ قیام گاہ رہی ہے، ان کا مسکن نہیں ہے، ان کا مدفن نہیں ہے۔ اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تھی، لہٰذا اس لحاظ سے ہمارے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اس پر زندگی کا عرصہ تنگ ہو گیا ہے، یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں، 27-28 دن ہو گئے ہیں اور ہر روز جانے جا رہے ہیں۔ اسی مسجد دوستو ہمارے کرنے کے کچھ کام ہیں، بار بار علماء بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو کریں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلی تعاون کا اظہار کریں، ان کے لیے امداد کا اظہار کریں، کسی بھی اعتبار سے، سوشل میڈیا کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم اکیلے ہیں۔ مصیبت کے اس وقت کے اندر عالم اسلام ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس بات کا ان احساس دلانا، یقین دلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا وہ عبادات کا مغز ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام نے دعاؤں کے ذریعے اپنے بڑے بڑے مسئلے حل کروا لیے۔ لہٰذا سب سے درخواست ہماری یہ ہے کہ ہم روزانہ کم از کم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے جو ابھی زندہ ہیں اور ان پر جو ہے ان کی جان پر بنی ہوئی ہے، ہم ان کی آزادی کے لیے ہم دعا کریں کہ اے اللہ ان کے لیے آستہ آسان فرما، ان کو فتح نصیب فرما اور مسلمانوں کو غالب فرما اور یہودیوں کو اور مسلمانوں کے دشمن کو مغلوب فرما۔ میرے دوستو ہم یہ تو کر سکتے ہیں، ہم اتنا بھی نہ کریں تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے سب سے بڑی درخواست یہ ہے کہ ہم کم از کم روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، شام کے مسلمانوں کے لیے، سیریا کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، تاکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک بدن کے جیسی ہے، اگر کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آج ہم ان کے لیے آوازیں اٹھائیں گے، اپنی دعاؤں کے ذریعے ان کا تعاون کریں گے تو کل خدا نخواستہ ہم پر کوئی مصیبت آئے پورا عالم اسلام ہمارے لیے دعائیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیچھے دھیان نہیں دیا میں نے